چلے جاتے تھے. تو اس طرح سے بہت سارے مدرسے قائم کیے. کہیں ظہر کے بعد مدرسہ قائم کیا، چونکہ فجر کے بعد ایک جگہ پڑھائیں گے، پھر کھیتی باڑی کے کام سنبھالیں گے تو ظہر میں وہاں پہنچ کر کے پڑھائیں گے، پھر مغرب کے بعد فلاں جگہ پڑھائیں گے، عشاء کی جگہ فلاں جگہ پڑھائیں گے. اس طرح سے والد صاحب پورے علاقے میں چل پھر کر کے قرآن کا مدرسہ قائم کرتے تھے. اور آج دیوبندی مدرسہ ایک ہے، ہریہر پور بازو میں گاؤں ہے جی، یہ مدرسہ والد صاحب کا قائم کیا ہوا ہے. اچھا، اتنا بڑا مدرسہ جو ہے آج عالمیت تک کا، یہ والد صاحب نے قرآن کے لیے قائم کیا تھا. ہمیں والد معلوم ہے حکیم صدیق سے مل کر کے والد صاحب نے یہ میرا خیال ہے 70 کے پہلے 1970 کے پہلے والد صاحب نے حکیم صاحب بلاتے تھے کہ آئے میرے بچوں کو قرآن پڑھا دیں. تو والد صاحب چونکہ کچھ تجوید سیکھے تھے تو قرآن پڑھانا جانتے تھے، وہ تو قرآن پڑھا گھر میں جاتے تھے. دوسرے بچے آنے لگے، یہاں ان کے گھر میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو زیادہ ہو گئے. تو والد صاحب نے حکیم صدیق تھے ان سے کہا کہ ایسا کریں، یہ اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے ایک بڑا سا درخت ہے، اس درخت کے نیچے ذرا صاف کرا دیں، یہاں ہم بیٹھیں گے، یہاں بچے پڑھیں گے. تو وہاں تقریباً 2 گاؤں کے بچے اکٹھا ہونے لگے اور بچوں قرآن کے ساتھ کچھ روزے نماز کے موٹے موٹے مسائل کی دینی تعلیم بھی تھے، دینیات بھی دیتے تھے. 2 گاؤں سے مراد ہریہر پور چنگئی پور کا حصہ ملا ہوا، ادھر اور ملا ہوا بدلا گڑھ وغیرہ. بہت بچے آنے لگے. پھر بہت بچے جب آنے لگے تو استاد کی ضرورت پڑی. تو والد صاحب نے ایک استاد اور رکھا، یعنی صدر مدرس والد صاحب تھے. والد صاحب 1 گھنٹہ پڑھاتے تھے بس، چونکہ دوسری جگہ چلے آتے، باقی اور بچے پڑھاتے تھے. یہاں تک کہ پھر حافظ عبدالرؤف جو دیوبند سے فارغ ہو کر کے آئے تو والد صاحب نے حکیم صدیق سے کہہ کر کے، حافظ عبدالرؤف تھے دیوبند کے فارغ حافظ قرآن تھے، ان کو بیٹھا کر کے حفظ کا شعبہ قائم کیا. تو ہریہر پور کا مدرسہ والد صاحب نے قائم کیا قرآن کے لیے. شروعات ادھر سے ہوئی، وہیں سے ہوئی. نہیں، کئی سال تک 8-9 سال تک پڑھاتے رہے. پھر حافظ عبدالرؤف آئے، پھر مدرسہ شعبہ حفظ قائم کیا. پھر اس کے بعد مولانا عبدالہادی وغیرہ آ کر کے اس کو کچھ اور روح دے کر کے حافظ عبدالرؤف کو نکال کر کے وہ مدرسہ آج اس طرح نور العلوم یا انوار کیا ہے جی، اتنا بڑا مدرسہ یہ والد صاحب نے قرآن کے لیے قائم کیا تھا اسی جگہ پر. تو اس طرح سے والد صاحب باقاعدہ پھر انہی ایام میں والد صاحب چونکہ پیدل سفر کرتے تھے تو کلکتے میں کوئی رہنے والا شخص تھا، اس نے والد صاحب اس کے بچوں کو والد صاحب